پوری سلطنت کو صدیق اکبر نے رسول اللہ کے فرمان پہ قربان کرنے کو بالکل تیار بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اسی جذبے کی برکت سے آپ کے ملک کو وسعت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ نے مسلمہ کے خلاف جو لشکر بھیجا، اور آپ ہی نے پہلے قانون بنایا تھا کہ جتنے بدری صحابہ ہیں وہ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ یہ حضور کے تبرکات میں سے ہے۔ تو دوسرے آج کے لفظوں میں کہیں تو یہ مدینے کے مشائخ ہیں، مدینے کے بزرگ ہیں، تو مدینے کے مشائخ لڑائی میں نہیں جائیں گے، یہ عبادت اور ریاضت کریں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ڈھیر ساری نوافل اور ڈھیر سارے صدقات اور عبادات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو آپ نے اپنا ہی بنایا ہوا قانون جناب بدل کے فرمایا، اب بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ختم نبوت کے لیے سب کو جانا پڑے گا۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، اس نظریے پہ سب کو جناب اٹل فیصلہ کرنا چاہیے۔ مر سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوت پہ سودے بازی نہیں کر سکتے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آپ اپنی نسل کی تربیت کریں، یہ ہمارے بچے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری نسل کو حضور کی ناموس کے اوپر پہرے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخر دم تک تحریک کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذریعے اللہ پاکستان میں حضور کا دین تک میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔ بعد میں آ جائیں گے۔